مرد ہو یا عورت ہو، جب تک وہ کنوارے ہیں ان کے اوپر سب سے زیادہ حقوق ان کے والدین کے ہیں۔ مرد کی جب شادی ہو جائے، شادی کے بعد بھی تا حیات ان کے اوپر اہم ترین ذمہ داریاں اور حقوق سب سے بڑھ کر والدین کے ہیں۔ حتیٰ کہ جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ میں تیری ماں کا، تیری ماں کا، تیری ماں کا، اس کے بعد تیرے باپ کا۔ لیکن جب عورت کی شادی ہو جائے، شادی ہو جانے کے بعد والدین سے پڑھ کر اس کے حقوق ہیں اس کے خاوند کے۔ ان کے خاوند کے جو حقوق ہیں وہ والدین سے بھی پڑھ کر ہیں۔ اس کے لیے احادیث ہے، مثلا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ہر عورت صلت خمسہ جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتی رہے، وصامت شہرا ہر سال رمضان کے روزے رکھتی رہے، واطاعت بالا اور خاوند کی اطاعت کرتی رہے، وحافظت فرجہ اپنی شرمگاہ کی نگرانی بھی کرتی رہے، فلتدخل من ای الابواب الجنت شاءت، تو یہ عورت کل قیامت دن جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور صحیح حدیث ہے، ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا ایک مرد کے اوپر سب سے زیادہ کس کے حقوق ہیں؟ تو نبی علیہ السلام سب سے زیادہ ایک مرد کے اوپر حق ہے اس کی ماں کا ہے، اس کے بعد فرمایا آخر میں کہ اس کے والد کا۔ آگے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک عورت کے اوپر سب سے زیادہ حقوق کس کے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک عورت کے اوپر سب سے زیادہ حقوق اس کے خاوند کے ہیں۔ تو لہذا شادی کے ہو جانے کے بعد سب سے زیادہ حقوق ایک عورت کے اوپر اس کے خاوند کے ہیں، جبکہ ایک مرد کے اوپر سب سے زیادہ حقوق اس کے والدین کے ہیں۔